اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اس وقت اب ہم حرف کرنے والے ہیں صاد، بہت ہی خوبصورت پر پڑھے جانے والے حروف میں سے۔ جتنے بھی پر پڑھے جانے والے حروف ہیں بہت ہی آسان ہیں اور ان کی ادائیگی بہت خوبصورت ہے۔ ان کو ادا کرتے وقت ہم نے چند ایک چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات، ہونٹوں کی شیپ کو گول نہیں ہونے دینا۔ ہونٹوں کی شیپ کو گول نہیں ہونے دینا۔ اگر ہم ہونٹوں کی شیپ کو گول کریں گے تو الف کے بجائے واو کا ساؤنڈ اس کے ساتھ لگتا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں صاد، یہ دیکھیں ہونٹوں کی شیپ کو صرف گول کیا ہے، ساؤنڈ بدل گیا ہے۔ اب اگر ہونٹوں کی شیپ کو گول نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ جی، ہونٹوں کی شیپ کو گول نہیں کرنا، سامنے سے منہ کھولنا ہے اور ہمارے گال تھوڑے سے شرنک ہوں گے یعنی سکڑیں گے، لیکن ہونٹوں کی شیپ گول نہیں ہوگی۔ وہ کس طرح؟ زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کی جڑ کے پاس رکھنی ہے اور سامنے سے ہم نے منہ کھولنا ہے، صاد صاد۔ اب ہمارے تھوڑے سے گال سکڑے، صاد۔ ہم نے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا۔ اگر ہونٹوں کو گول کر دیا صاد تو اس کا جب ہم ادائیگی کریں گے، اگر بالفرض اس وقت ہم سیکھ لیتے ہیں ہونٹوں کی شیپ گول کر کے، ہم نے کیا کیا ہے، سیکھ لیا بالفرض صاد، تو اب جب ہم ادائیگی کرتے ہیں، کسی بھی کلمے کو پڑھتے ہیں، کسی بھی حرف کو ادائیگی ہوتی ہے، ایک آیت مکمل پڑھتے ہیں، اس وقت ہمیں سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ وہ کس طرح؟ اگر ہونٹوں کی شیپ گول ہے، گول کرتے ہیں، اب ہم پڑھتے ہیں صبغۃ صب، اور جس کی وجہ سے اب یہ دیکھیں با بھی پر ہو رہا ہے، حرف کی ادائیگی بھی نہیں کر پا رہے، اب مشکل ہو گئی ہمارے لیے۔ تو اس لیے ہونٹوں کی شیپ کو کسی صورت میں گول نہیں ہونے دینا ہم نے۔ یہ ایک ٹرک ہے۔ اگر ہونٹوں کی شیپ گول ہوتی ہے تو ہم پھر مصحف میں صحیح ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے، تو اس چیز کو مد نظر رکھیں گے ہم۔ سب سے پہلی بات، ہونٹوں کی شیپ کو گول نہیں کرنا، سامنے سے منہ کھولنا ہے۔ اگر ہمارے گال تھوڑے سے کلوز بھی ہوتے ہیں گال تو بھی اس کی ادائیگی اچھی سے ہو جاتی ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں حرکات کے ساتھ، سو سو سوئی۔ سوئی کے لیے ہلکا سا ہمارے ہونٹ جس طرح ہم اسٹریچ کرتے ہیں مسکرانے والے انداز، سوئی، تو تھوڑے سے اصل میں تھوڑی پیچھے کی طرف کھنچ رہی ہے، سو سو سوئی، اس اس۔ اب یہ دیکھیں کتنا پر ہو گیا، صلوات صلوات تصوم۔ اب یہ کیا ہوا ہے؟ اب ہونٹوں کی شیپ گول ہوئی ہے جب ہم پیش والا حرف پڑھ رہے ہیں، ضمہ ہے اور اس کے بعد واو ساکن ہے، تو یہ کیا ہوا ہے، اس کو ہم نے کیا پڑھنا ہے، دو حرکات، کیونکہ واو مدہ ہو گیا، تصومو تصومو، صبغۃ اللہ صبغہ صبغہ، فاصلح فاصلح۔ اب ہم نے کیا کیا، سو سو، ہماری زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کی جڑ کے پاس رہی جس طرح ہم نے دوسرے حروف میں کیا، اور یہ پیچھے سے خود ہی اٹھتی ہے۔ ہمارا فوکس کدھر ہے، فرنٹ پر، سامنے۔ اگر کسی کو کوئی حرف پڑھتے ہوئے مشکل ہوتی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ہمارے لیے بھی مشکل ہو۔ بالفرض اگر کسی نے زندگی میں اگر کوئی ایک حرف، کسی کے لیے کوئی چیز مشکل ہو گئی ہے اور وہ اس نے کہہ دیا ہے میں نے اس کو بہت مشکل سے یاد کیا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ اس کے لیے مشکل ہو، سب کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ ایک چیز ہم نے اپنے دماغ میں رکھ لینی ہے کہ اگر کوئی چیز کسی کے لیے مشکل ہے، ضروری نہیں وہ ہمارے لیے بھی مشکل ہو۔ کسی نے اگر کوئی ایفرٹ کی ہے، اس کو پریشانی ہو رہی ہے، اس کی شیپ نہیں بنی، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے مشکل ہو۔ اکثر اوقات دیکھا کیا گیا ہے، لائٹ پڑھے جانے والے حروف بھی کچھ سسٹرز، کچھ بچے پر کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب کیا ہے،
ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اگر یہ ایسا پڑھا ہے تو وہ ہمارے لیے بھی مشکل ہے، نہیں۔ اسی طرح پر پڑھے جانے والے جتنے بھی حروف ہیں، ایک چیز کو یاد رکھیں کہ ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے کہا نا آسان ہے، تو یہ آسان ہے، صرف اس شیپ کا خیال رکھنا ہے۔ فرنٹ سے زبان نیچے والے دانتوں کی جڑ کے پاس ہے۔ اب یہ سو، اب جب یہ سو، اب دیکھ گال تھوڑے سے، یعنی کہ گالوں کی شیپ، گال تھوڑے سے اندر کو ہوئے ہیں لیکن ہونٹوں کی شیپ گول نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ سو، سی، آس۔ اب اس میں جب یہ ساکن ہے، اس میں ہماری سانس اس کے ساتھ رننگ کرے گی، سانس ہماری اس کے ساتھ سموتھلی باہر آتی ہے، جس سے کیونکہ 10 حروف ہم نے دیکھے تھے، تو فحسہ شخص سکت، حمس والے حروف میں اب یہ آس، اس کے ساتھ بھی ہماری سانس جاری رہتی ہے۔ اب یہ دیکھیں گالوں کی سائڈ سے ہماری سانس باہر نہیں نکلی، درمیان سے، سامنے سے، سو، سی، آس، سو، سی، آس، صلوات، تصوم، صبغہ، فأصلح۔ کتنا آسان ہو گیا، کتنا آسان ہو گیا۔ صراط، جب ہم پڑھتے ہیں صراط الذین، را بھی مفخم، صاد بھی، صراط الذین، کتنا آسان ہو گیا۔ صرف ہونٹوں کی شیپ کو گول نہیں ہونے دینا، ہونٹوں کی شیپ کو گول نہیں ہونے دینا، سامنے سے ہلکا سا منہ کھلے گا۔ سو، سی، آس، کتنا پر پڑھا جانے والا حرف، اور کتنا آسانی سے ہم نے اس کو ادا کیا۔ کس چیز کا خیال رکھا؟ ہونٹوں کو گول نہیں ہونے دیا، سامنے سے ہلکا سا منہ کھولا ہے، اگر ہمارے گال تھوڑے سے اندر کی طرف جاتے ہیں تو ہم نے ہونے دیا، پیچھے سے زبان خود اٹھتی ہے، داڑھوں کو بھی لگتی ہے، دائیں بائیں داڑھوں کو بھی لگ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہماری سانس بھی چل رہی ہے، ہم اس سانس کو روک نہیں سکتے۔ صلوات، تصوم، صبغۃ اللہ، فاصلح۔ اب دیکھیں ساکن، فاصلح، کتنا آسان ہو گیا ہے۔ ہم نے کہا تھا نا پر پڑھے جانے والے حروف بہت ہی آسان ہیں، جتنے بھی حروف ہیں آسان ہیں، کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں جب ہم محبت سے ان کو پڑھتے ہیں یہ ہماری گرپ میں آ جاتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ محبت سے اس کو پڑھنا ہے، بار بار ریپیٹ کرنا ہے اور اس کی ایکسرسائز کرنی ہے۔ کسی کے ساتھ بیٹھ کر، اپنی فرینڈ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بیٹھ کر آپ ان کو سنائیں اور شیپ بنائیں۔ اپنے سامنے ہم نے آئینہ رکھنا ہے، شیشہ رکھیں اپنے سامنے، تاکہ وہ ہماری شیپ نظر ہے۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ پر پڑھے جانے والے حروف میں کہتی ہوں جتنے آسان ہیں، جتنے ایک جب ہم پڑھ رہے تھے تو یہ سوچا تھا شاید واقعی ہی بہت مشکل ہوں گے، پتہ نہیں ہم کیسے پڑھیں گے۔ جب اس کی شیپ بنائی تو اتنی حیرت ہوئی کہ اتنے آسان، اور لوگ کیوں کہتے ہیں کہ اتنے مشکل ہیں؟ سب سے آسان ہے۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بھی آسانی فرمائے۔ جب ہم کسی چیز کے اوپر لگتے ہیں، جس راستے پر چلتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے راستے آسان کرنے والا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے راستے آسان کرتا ہے۔ کتنا آسان ہو گیا، کوئی ایک حرف جس کو ابھی تک پڑھ کر سوچیں کہ نہیں یہ تو بہت مشکل ہو گیا، کچھ بھی نہیں، ساؤنڈ سنائی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ باذن اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔